بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا، وہ آپ کو سنانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سناتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تو ابو جہل اکثر راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ تنگ کرتا رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف۔ ابو جہل اپنے کوئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جاتے ہوئے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آج میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی یہ نماز پڑھے گا تو اسے میں پتھر ماروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے، نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ خانہ کعبہ میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا تو ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مارنے لگا تو اچانک اس کے چہرے کا رنگ اترنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھی یہ واقعہ سارا دیکھ رہے تھے اور بڑے حیران تھے کہ ابو جہل واپس کیوں آ رہا ہے۔ جیسے ہی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھی ابو جہل سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ تم ڈر گئے ہو، تم اللہ کے نبی کو پتھر کیوں نہیں مار رہے تھے؟ آپ کے چہرے کے رنگ بھی اتر گیا ہے، تمہارا چہرے کا رنگ بھی ویسا نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی خطرناک شیر بیٹھا تھا جو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر میں پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتا تو یہ شیر مجھے کھا جاتا۔ جب یہ واقعہ ابو جہل کے ساتھیوں نے سنا تو بڑے پریشان ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت خطرناک شیر بیٹھا تھا جو میری طرف بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ پتھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتا تو یہ مجھے کھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے انسان قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کرے اور آخر کا سفر آسان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر درود و شریف پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دی کرو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پڑھیں۔